اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی المصطفیٰ وآلہ الاطہار۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اگر ہم مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق بات کریں تو جو فضائل ان کی ذات بابرکات سے وابستہ ہیں ان کا ایک نشست میں احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور میں برملا یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک ہم جیسے بندے کی بساط بھی نہیں کہ وہ ان کے فضائل کا محقہ بیان کر سکے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کا نام الانسان ہے، تو آج مولا علی علیہ السلام کے متعلق بات بھی ایک انسان کامل، ایک مومن کامل اور کل ایمان بزبان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنی گفتگو اس موضوع پر کرنا چاہیں گے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اور اس کلام کا ایک شعر ہے: علی شاہ مرداں امامن کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ۔ انسانیت کی تاریخ میں اور بالخصوص دین اسلام کی تاریخ میں جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنے بھی عظیم لوگ ہیں، اگر ہم ان شخصیات کا احاطہ کریں تو بعد از رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل ترین انسان اور کامل ترین مومن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات نظر آتی ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کے متعلق جو احادیث ہیں، وہ احادیث بیان کرنے کے لیے بھی بہت سارا وقت چاہیے، لیکن کچھ احادیث کا میں ذکر کروں گا کہ جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بیان کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، ان میں ایک واضح طور پر سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں لازماً ان احادیث مبارکہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جو بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بذریعہ صحابہ کرام و بذریعہ اہل بیت عظام مسلمانوں تک پہنچی ہیں، اور مختلف اسلامی مسالک کی جید کتب میں مستند روایات کے ساتھ جو احادیث فضیلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں اور ان کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں، اگر ہم ان کا مختصر سا بھی جائزہ لیں تو وہ احادیث کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ مزید فرمایا کہ امت میں سب سے بڑا عادل علی ابن ابی طالب ہے۔ مزید فرمایا کہ امت میں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک معروف حدیث میں مولا علی کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور مولا علی کو ہی مخاطب کر کے فرمایا
کہ یا علی، آپ کا نفس میرا نفس، آپ کا جسم میرا جسم، آپ کی روح میری روح، آپ کا خون میرا خون، آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا جسم میرا جسم۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت بیان کی جا سکتی ہے؟ اور جب مختلف مواقع پہ اور خصوصاً جو اسلام کے مشہور غزوات تھے ان میں بھی مولا علی کی شخصیت بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے واضح الفاظ میں بیان ہوئی، جیسے غزوہ احزاب میں فرمایا جب کافر خندق عبور کر کے مدینہ میں داخل ہو گیا، عمر ابن عبد ود ان کے مقابلے میں جب مولا علی علیہ السلام کو روانہ فرمایا تو فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کل، کہ سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور پھر اسی لڑائی میں ہی جب امیر المومنین علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی اور ان کی ضرب سے عمر ابن عبد ود جہنم واصل ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ یوم خندق میں علی کی ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل ہے۔ تو ان احادیث کی تشریح کے لیے بھی بہت سا وقت چاہیے، لیکن احباب گرامی، آپ صاحبان بصیرت ہیں، صاحبان معرفت ہیں، آپ ان احادیث کے الفاظ سے ہی ان کی گہرائی کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کہ جس پہلو کی طرف آپ نظر کریں گے آپ کو وہ اکمل ترین نمونہ نظر آئے گا۔ اگر مولا علی علیہ السلام کی کلام پہ اور ان کی فصاحت و بلاغت پہ بات ہوگی تو جو بھی ان کے خطبات یا فرامین یا مکتوبات تاریخ نے محفوظ کیے ہیں وہ فصاحت و بلاغت، ذہانت و حکمت اور علم کا ایک کامل نمونہ ہے۔ دوسری طرف اگر ہم ان کے تدبر کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی شجاعت کو دیکھتے ہیں، تو اسلام کے ابتدائی غزوات انہی کے زور بازو سے ہی فتح سے ہمکنار ہوئے۔ اگر ہم عدل کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو جو بھی فیصلے جس دور میں بھی ان کے پاس لائے گئے اور اتنے پیچیدہ قسم کے معاملات اور ایسے معاملات جو دور حاضر میں جن معاملات کے لیے لیبارٹریز کی ضرورت پڑتی ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے معاملات کو 1400 سال پہلے بہت بہترین اور پر حکمت انداز میں انہوں نے نمٹایا اور بہترین فیصلے صادر فرمائے۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل پہ جتنی بھی بات کی جائے تو اس کے لیے مسلسل آپ بات کرتے چلے جائیں لیکن فضائل ختم نہیں ہوں گے، اور میں نے جیسا عرض کیا کہ ہم جیسے ایک عاجز بندے کے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم ان کے فضائل کا احاطہ کریں۔ آج کے اس موضوع کے حوالے سے جو خاص بات ہے وہ یہ میں کرنا چاہوں گا کہ جب مولا امیر علیہ السلام کو 19 رمضان 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں وقت نماز فجر حالت سجدہ میں ملعون عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے ضرب لگائی، جس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور اسی ضرب کے نتیجے میں 21 رمضان کو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے۔ آپ اگر مختلف عظیم شخصیات کی
حالات زندگی پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک بات واضح نظر آئے گی کہ جو شخص جتنا بھی عظیم ہو، اس کی عظمت، اس کی بردباری، اس کا حوصلہ، اس کا صبر، اس کا ظرف آپ کو جانچنے کے لیے اس کی زندگی کے مشکل ترین حالات کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ پرامن اور پرسکون حالات میں تو اچھے رویے کا مظاہرہ کرنا، سخاوت، دیانت، ذہانت، شجاعت اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا آسان ہے، مگر انتہائی مشکل حالات میں جب کوئی شخص اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، حوصلے کا مظاہرہ کرے اور بردباری کا مظاہرہ کرے تو تب انسانی عظمت کے پہلو آشکار ہوتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون نے مولا کو ضرب لگائی اور مولا محراب میں زخمی ہو کے بیٹھ گئے، تو جب ابن ملجم ملعون کو گرفتار کر لیا گیا اور مولا علی علیہ السلام کے فرزندان اور اہل بیت عظام اور اصحاب مسجد میں موجود تھے، تو ابن ملجم کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اب جب ابن ملجم ملعون نے ضرب لگائی تو وہ تلوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر مبارک میں بہت گہرائی تک اتر گئی تھی، اور وہ تلوار زہر آلود بھی تھی۔ شدید ترین تکلیف میں جب امیر المومنین علیہ السلام کو شربت پیش کیا جاتا ہے تو اچانک ان کی نگاہ اپنے قاتل پہ پڑتی ہے جس کو پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ انتہائی خوف زدہ ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کی ہونٹ اور زبان خشک ہو رہے ہیں۔ تو یہ ظرف صرف علی ابن ابی طالب کا ہی ہو سکتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا حسن، مجھ سے زیادہ پانی کی طلب ابن ملجم کو ہے، تو یہ پانی، یہ شربت پہلے اس سے پلاؤ۔ یہ ایک انسان کامل کی سب سے بڑی مثال ہے، ایک مومن کامل کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زخمی ہونے کے بعد اپنی شہادت تک مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے بیٹوں کو بہت ساری وصیتیں فرمائیں، اور ایک خاص وصیت جو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے نام فرمائی۔ اب دیکھیں کہ یہ وصیت کسی پرسکون حالت میں بیان نہیں کی جا رہی۔ زخم بھی بہت گہرا ہے، جسم پہ زہر کے اثرات بھی پھیل چکے ہیں، تکلیف جسمانی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی اطاعت خدا سے روگردانی مت کرنا۔ ناظرین کرام، یہ وصیت صرف حسنین کریمین یا اہل بیت و اصحاب کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ تمام امت کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ وصیت تھی۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور تقوی کی وصیت کرتے ہیں، وہیں پہ فرماتے ہیں کہ کبھی نماز کو سبک نہ سمجھنا، نماز کو آسان نہ سمجھنا، اور کبھی نماز ترک مت کرنا۔ اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ کبھی خانہ خدا کا یعنی کعبۃ اللہ کا طواف ترک مت کرنا،
کعبہ کی زیارت ترک مت کرنا، اور فرمایا کہ جب بھی اس امت نے طواف اور زیارت کعبہ ترک کی تو آسمان سے بہت بلائیں نازل ہوں گی۔ ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، ہمسائے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید کی بار بار ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کہ ہمیں گمان ہوا کہ شاید رسول اللہ ہمارے ہمسائے کو ہماری وراثت میں بھی شریک قرار دیں۔ فرمایا کہ یتیموں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی پرورش کرنا، اور خیال رکھنا کہ وہ کبھی بھوکے نہ سوئیں۔ رشتہ داروں کے معاملے میں فرمایا کہ رشتہ داروں کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، اور کبھی بھی رشتہ داروں اور بھائیوں کے درمیان کوئی نفاق، کوئی دشمنی، کوئی بغض اور قطع تعلق اور قطع رحمی نہ ہونے دینا۔ ان کے علاوہ اپنے اہل بیت اور خصوصاً بیٹوں کو فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب، یاد رکھنا کہ جب اس ضرب کے نتیجے میں شہید ہو جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ آپ امیر المومنین شہید ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے قتل عام شروع کر دینا، بلکہ جو میرا قاتل ہے صرف اسی کو قتل کرنا، اور اس نے مجھے صرف ایک ضرب لگائی ہے، حسن میرے بیٹے آپ بھی اس کو صرف ایک ہی ضرب لگانا، اور اگر اس ضرب کے نتیجے میں وہ زخمی ہو کر بچ جائے تو پھر بھی اسے دوسری ضرب مت لگانا۔ اللہ اکبر! ایسی مثال انسانی تاریخ میں نہیں دی جا سکتی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس حال میں بھی کیسی وصیت کی جا رہی ہے، کیسا درس دیا جا رہا ہے حسنین کریمین علیہم السلام کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو، جس میں اطاعت الہی کا درس بھی دیا جا رہا ہے، جس میں نماز کی پابندی کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، جس میں خاندان کے حقوق کا تحفظ کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، جس میں ہمسائے اور یتیموں کے حقوق کا تحفظ بھی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جس میں انسانی حقوق کا خیال رکھنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، بیت اللہ کی حرمت کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، قرآن کی عظمت کا اور قرآن کو پڑھنے کا اور قرآن کو سمجھنے کا اور قرآنی احکام پہ عمل کرنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ وصیت اگر جو کتب میں مرقوم ہے اگر وہ پوری پڑھی جائے تو اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے ہوگا، لیکن اس وصیت کے اہم نکات میں نے بیان کر دیے، کیونکہ ہم جیسا کہ عرض کر رہے تھے کہ الانسان کے حوالے سے ایک موضوع ہے، تو جو میں نے ایک مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا تھا، اور وہ اتنا بڑا شعر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس ایک کتاب کی جگہ پہ ایک شعر ہے کہ کتنا کامل ترین نمونہ ہے بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کی ذات۔ اور جیسا میں پھر وہ شعر پڑھ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ علی شاہ مرداں امامن کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ۔